کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سنڈے ہمارا مضمون کیا تھا؟ کیا ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا تھا؟ یہ جو لاسٹ سنڈے آیا تھا، اس لیے دیتا ہوں کہ زبور کی کتاب میں سے ہم نے ایک حوالہ پڑھا۔ خدا ہماری آج ہے اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوا جو مضمون ہے اعلیٰ ایمان۔ کیا ہمارا مضمون ہے؟ اعلیٰ ایمان۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اچھا ایمان۔ اس کی اور آسان لفظوں میں تشریح کر سکتے ہیں ایک پکا اور مضبوط ایمان۔ ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارا ایمان اعلیٰ ہے یا کمزور ہے، ہمارا ایمان پکا اور بہترین ہے یا ابھی ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو خدا کے کلام میں لوکا کی انجیل 7واں باب پہلی آیت سے لے کر ہم نے 10ویں آیت تک پڑھا ہے۔ میرے جدو چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور اپنا انالیسس کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے کہ اچھا ایمان یا اعلیٰ ایمان کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو یہ غیر قوم یہودی معاشرے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ رومی حکومت کے اندر کام کرتا ہے، یہ عہدے کے اعتبار سے صوبے دار ہے اور 100 سے زیادہ لوگ اس کے متحد ہیں، اور یہ لوگ ہر طرح سے اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک ملازمین میں سے ایک اچھا تابع دار اور بڑی محبت والا ایک ملازم ہے جس کے بارے میں بڑا فکر مند ہے، اور وہ بیمار ہے، اور ایسی بیماری میں ہے کہ علاج بہت کروا چکے ہیں، کئی طرح کی ادویات استعمال کرنے کے باوجود اب اس کی لائف بڑھ نہیں رہی۔ دوائیاں استعمال کرنے سے، میڈیسن استعمال کرنے سے اس کی عمر، اس کی زندگی کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ صوبے دار بڑا فکر مند ہے کہ یہ کیسے میرا نوکر، یہ ملازم جو مجھے بڑا عزیز ہے، بچ سکتا ہے۔ تو پہلی بات جو خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا جب کسی کو اعلیٰ ایمان کا تحفہ دیتا ہے یا اعلیٰ ایمان مل جاتا ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس اچھا بہترین اعلیٰ ایمان موجود ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی باتیں سنتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی باتیں سننا۔ جب آپ 7ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں، کیا لکھا ہے؟ جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا۔ کیا کیا؟ سنا چکا۔ جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جو خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اعلیٰ ایمان اپنے اندر حاصل کر لیتے ہیں، ان کا ایمان بہترین بن جاتا ہے۔ اگر کمزور بھی ہے، ناقص بھی ہے، شک والا ایمان ہے، وہ بہترین ایمان بن جائے گا کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو سن لیا۔ اور خدا کا کلام، جو انسان خدا کے کلام کو سنتا ہے اس کے اندر ایمان کی برکت آ جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر ایمان کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خدا کے کلام کو سننے سے ہمارا ایمان اعلیٰ ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان بہترین ہو جاتا ہے۔ اس صوبے دار نے بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانا ہے کہ وہ بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے۔ اسی لیے اسرائیلی کچھ بزرگوں کو جن کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہیں ان کو اکٹھا کیا، ان کو جمع کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس میرا یہ پیغام لے کر جائیں کہ عزیز
ملازم میرا بیمار ہے اور جہاں تک بیمار ہے تو وہ مرنے کے قریب ہے، اور آ کر اسے کیا کرے؟ شفا دے۔ اور یہ بزرگ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد کفر نحوم کے اندر ہوتی ہے۔ کفر نحوم وہ ایریا ہے جہاں پر مسیح اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن وہاں پر یہودی، فریسی، فقیہ اور غیر قوموں کے لوگ بڑی کثرت کے ساتھ آباد تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ایک بھیڑ، بہت بڑی بھیڑ کے شکل میں موجود رہتے تھے۔ دوسری بات جو میں عظیم یا اعلیٰ ایمان کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ ایمان کی پہلی نشانی کیا بتائی ہے؟ خدا کا کلام سننے والے۔ کیا کرتے ہیں اعلیٰ ایمان والے؟ خدا کا کلام سنتے ہیں۔ دوسری بات، وہ جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں یا دوسروں پر خدا کے کلام کو سننے کے بعد عملی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ ایمان اپنے اندر ضرورت محسوس کرتا ہے۔ یہ صوبے دار ایک بڑی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، اور ضرورت کیا اسے دکھائی دیتی ہے کہ اس کا ملازم کیا ہے؟ بیمار ہے۔ انسانی جبلت کے اعتبار سے، انسانی سوچ کے اعتبار سے یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کا ملازم کیا پائے؟ شفا پائے۔ اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اس کو اپنی فکر یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی اچھی طرح سے سر انجام دیتا، بیمار شخص کی طرف قطعی طور پر توجہ نہ کرتا، اور بڑے فوکس کے ساتھ اپنی رومی گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی فرائض کو سر انجام دیتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ وہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ فکر مند ہے۔ اعلیٰ ایمان دوسروں کے لیے فکر پیدا کر دیتا ہے، دوسروں کے لیے ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس اعلیٰ ایمان رکھنے والے شخص کے اندر دوسروں کی فکر ہے، دوسروں کے لیے ضرورت محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس شخص کے لیے ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے تحت وہ خدا یسوع مسیح کو کہلا بھیجتا ہے، پیغام بھجواتا ہے کہ وہ اس کے ملازم کو آ کر کیا کرے؟ شفا دے۔ تیسری بات جو خدا کے کلام میں سے اعلیٰ ایمان کی ہمیں تصویر نظر آتی ہے، اعلیٰ ایمان کی خوبی نظر آتی ہے، تیسری جو بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی نہایت ہمارے لیے امپلیمنٹیشن ہے، ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے۔ آپ اپنا جائزہ اپنے آپ کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ 3 باتوں سے آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ پہلی بات جو اس اعلیٰ ایمان کی صفت ہمیں نظر آتی ہے، اس شخص کے اندر جو ہمیں خوبی ایمان کی نظر آتی ہے، میں آپ کی انگلی بائبل میں سے اس جگہ پر رکھوانا چاہتا ہوں تاکہ جب دوبارہ آپ کبھی اس حوالے کو پڑھیں تو آپ کو دوبارہ یہ باتیں یاد ہو جائیں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، جب آپ لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی آپ 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، کوشش کیجئے کہ آپ اس آیت کو دہرائیے۔ لکھا ہے کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانوں کو اسی نے کیا کیا ہے؟ بنوایا ہے۔ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات وہ ہماری قوم سے کیا کرتا ہے؟ محبت۔ اعلیٰ ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ عبادت خانوں کو کیا کیا اس نے؟ بنوایا۔ صوبے دار نے کیا کیا؟ گورنمنٹ کے خرچے سے عبادت خانہ بنایا۔ عبادت خانہ خدا کا گھر جو ہے اس نے تعمیر کروایا۔ یہ بھی ایمان کی خوبی ہے۔ تیسری جو میرے نزدیک بڑی اہم ہے، جو ایمان کی صفت نظر آتی ہے، وہ خدا کے کلام میں ہمیں 6 آیت میں نظر آتی ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں 6 آیت بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی، کیا لکھا ہے؟ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے
کہ لائق نہ سمجھا. کیا لکھا ہے؟ وہ اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا کہ میں خدا کے پاس جاؤں. 3 نشانیاں، 3 ایمان کی صفت بیان کی: محبت، خدا کے گھر سے پیار، اور تیسری بات اپنے آپ کو اس لائق نہ سمجھنا، یعنی پست کر دینا، اپنے آپ کو گرانا. ہم میں سے کوئی اگر آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہے، اس کی روٹین میں آدھا گھنٹہ دعا کی روٹین ہے، تو وہ فخر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے بڑا فخر ہے کہ میری دعا بڑی جلدی سنی جاتی ہے. اگر کچھ اچھے لفظوں میں دعا کرتا ہے، وہ بھی فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھے بڑی دعا آتی ہے. وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اس لائق سمجھتا ہے. اور اس کی مثال ہمیں انجیل مقدس میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ 2 لوگ خدا کے گھر میں آئے. ایک ہیکل کے اندر ہے جو بلند آواز سے کہتا ہے خدا کے سامنے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھتا ہوں. کتنی دفعہ روزہ رکھتا ہوں؟ اور دائیں یقین، یعنی چندے ہدیے خدا میں پورے محلے سے زیادہ دیتا ہوں کہ اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہے، پیچھے جو کھڑا ہے، جو خدا کی گھر کی دہلیز پر اپنے قدم بھی نہیں رکھ رہا، وہ کہتا ہے خدا میں اس لائق نہیں کہ میں اندر جا کر دعا کر سکوں. وہ باہر سے کہتا ہے خدا کو مجھے معاف کر، میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے اس لائق بنا کہ میں ادھر ہی کھڑا ہو کر دعا اور عبادت کر سکوں. تو خدا نے کس کو پسند کیا؟ جس نے یہ کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں. پھر ایک اور شخص ہمیں خدا کے کلام میں نظر آتا ہے جو بڑی دھوم سے، دلیری سے، بڑی طاقت کے ساتھ، لباس اس کا دیکھیں تو وہ چمڑے کے کرتے پہنتا ہے، خوراک اس کی دیکھیں تو شہد اور ٹڈیاں کھاتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، اور اسے آسمان سے یہ خدمت ملی ہے، اسے یہ نعمت ملی ہے، اس کے لیے خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے. اور کیا پیغام ہے؟ کہ وہ یسوع مسیح کے آنے کی راہ کو کیا کرے؟ پیار کرے. اور اس کا نام کیا ہے؟ یوحنا. یوحنا صاف لفظوں میں کہتا ہے، لوگ اس سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا تم مسیح ہے؟ اس نے کہا میں مسیح نہیں ہوں، بلکہ میں مسیح کی راہ ہموار کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے وہ حوالہ پڑھ دیا، وہ زبانی حوالہ ان کو سنا دیا جو عیسائیہ نے پیش گوئی کی تھی کہ اونچے ٹیلے جو ہیں وہ ہموار کیے جائیں گے. اس نے کہا میں مسیح نہیں ہوں. لیکن جب اس کے سامنے مسیح آتا ہے، جب یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے وہاں پر آتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. جب روک نہیں پاتا تو وہ خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. میرے عزیزو، جو گرجا گھر میں صفائی کی ذمہ داری لیتا ہے، جو تالے کھولنے کی ذمہ داری لیتا ہے، جو پودوں کو پانی دینے کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہے کہ میں اس لائق نہیں یہ کام کر سکتا. اگر کسی کو یہ خدمت ملی ہے تو یہ خدا کی طرف سے ملی ہے. ہر کوئی شخص یہ خدمت سر انجام نہیں دے سکتا. ایک اور شخص سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ملاقات کریں جو خدا کے سامنے کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں. خدا کے کلام میں ہماری رہنمائی ہے، ہماری خدا کے کلام میں بڑی تسلی پائی جاتی ہے. اور وہ تسلی کیا ہے کہ جب آپ لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور 19ویں آیت کو پڑھیں گے. ابھی جب میں نے بتایا کہ یوحنا استباغی جو کہتا ہے کہ میں تیری جوتی کے تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، متی کی انجیل 3 باب اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. لوکا 15واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں ایک ایسے نوجوان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. جب اس نوجوان کو جو بڑا دولت کے نشے میں چور ہے، جو اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی
اور اپنی طاقت اور اپنے نہایت دوستوں کے درمیان موزی سمجھتا ہے، وہ اس لائق اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ نہایت ہی عقل مند ہے، نہایت ہی وہ اس لائق ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ اپنے والدین سے جھگڑا کرتا ہے، وہاں سے مال متا اکٹھا کرتا ہے، وہ والدین کو کہتا ہے باپ کو کہ جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے، میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں اپنے طریقے سے اپنی لائف کو سپینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ والدین نے کیا کیا؟ مجبور ہو کر اس کو سارے پیسے دے دیے۔ اس نے چند دوست اکٹھے کیے اور وہ شہر ہی چھوڑ کر چلا گیا جہاں پر اس کے والدین رہتے تھے۔ اور کیا ہوا کہ وہاں پر کال پڑ گیا، جس شہر میں وہ گیا وہاں پر کال پڑ گیا۔ اب وہ بھوکا مرنے لگا کیونکہ روپیہ پیسہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، جوتی ٹوٹ چکی تھی، اور شاید وہ کئی دنوں سے مہینوں سے نہایا بھی نہیں ہوگا۔ اب خوبصورتی جو ہے وہ بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ جو اچھا لباس پہنتا تھا اب اس لائق ہی نہیں رہا کہ وہ اچھا لباس پہن لے، اور اس کو ہم عام حروف میں کہتے ہیں مصرف بیٹا، کھویا ہوا بیٹا۔ جب وہ گھر واپس آتا ہے اسے ہوش آتی ہے کہ میں جانوروں کے ساتھ جانوروں سے بھی بری زندگی گزارتا ہوں، اور جو سور پھلیاں کھاتے ہیں وہ کھا کر میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اسے خیال آیا کہ میری تو جانور سے بھی زیادہ زندگی جو ہے وہ خراب ہے۔ اسے خیال آیا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر ہیں لیکن وہ اچھی روٹی کھا کر سوتے ہیں، خوشی خوشی رہ رہے ہیں، اور میں ان جانوروں کے درمیان رہتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کر لیا اور بڑا مضبوط فیصلہ کیا، یہ اعلیٰ ایمان ہے اس کا۔ اس نے فیصلہ اعلیٰ ایمان کے ساتھ یہ کیا، میں لوٹ کر اپنے باپ کے گھر کیا کروں گا؟ واپس جاؤں گا، اور کیا کہوں گا؟ لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور باپ سے کہوں گا کہ میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں۔ کیا کہا اس نے؟ اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ اعلیٰ ایمان ہمیں عاجز کر دیتا ہے، اعلیٰ ایمان ہمارے تکبر کو، ہمارے غرور کو، گھمنڈ کو ہٹا دیتا ہے، اور ہمارا فخر، ہمارا تکبر، ہماری فتح خود بن جاتا ہے، ہماری مضبوط چٹان خدا بن جاتا ہے۔ تو پہلی بات میں نے کیا بتائی؟ اس شخص کے اندر کیا تھی؟ یہ دوسروں کی کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ اعلیٰ ایمان دوسروں کے لیے کیا کرتا ہے؟ فکر محسوس کرتا ہے۔ دوسری بات، خدا کے کلام میں سے سننے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہم خدا کے کلام کی آواز سن رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے سن ہوئے ہوتے ہیں، کان ہمارے سن رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ خدا کا کلام سننے سے ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، اعلیٰ ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تیسری بات میں نے بتائی کہ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہم اعلیٰ ایمان اپنے اندر 3 نشانیاں حاصل کر لیتے ہیں، اور 3 نشانیوں میں سے پہلی نشانی محبت، دوسروں کے ساتھ محبت۔ دوسری نشانی خدا کے گھر سے محبت۔ اس صوبے دار نے بہت سارے عبادت خانے بنوائے، اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ غیر قومیں خدا کے گھر میں اپنا روپیہ پیسہ لگا سکتے ہیں۔ غیر قوموں کو خدا نے اجازت دی ہے کہ وہ خدا کا گھر کیا کریں؟ تعمیر کر سکتے ہیں۔ تیسری بات جو اعلیٰ ایمان کے اندر میں نے بتائی تھی، جو نشانی بتائی تھی، اپنے آپ کو گرا دینا، خدا کے سامنے پست کر دینا، اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں اس لائق نہیں۔ اور اس رومی نے جو صوبے دار ہے اس نے کیا کہا؟ 6 آیت میں پھر ایک بار پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہماری برائی ہو جائے، ہم سیکھ پائیں۔ لکھا ہے یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبے دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ آئے خداوند تکلیف نہ کر، آئے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تم میری چھت کے نیچے آئے۔ اتنا عاجز، اتنا عالیہ
ایمان کی اس کے اندر مضبوط ایمان ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ خدا یسوع مسیح دور سے کہہ دیں گے تو میرا ملازم کیا کرے گا؟ شفا پائے گا۔ میرے دوست، ہم اپنے ایمان کو، اعلیٰ ایمان کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میرا ایمان اعلیٰ ایمان ہے یا کمزور ایمان ہے؟ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان کی کون سے گراف پر یا نمبر پر یا کون سی سیڑھی پر ہم کھڑے ہیں؟ تو آئیے اپنے آنکھوں کو بند کیجیے اور ان باتوں کو غور سے محسوس کریں، سوچیں اس باتوں کے اوپر۔ کیا میں دوسروں سے محبت کرنے کے لائق ہوں؟ کیا میں خدا کا کلام جب سنتا ہوں تو میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یا پھر میرا ایمان جب خدا کو کلام کو سنتے ہیں، آپ کو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کے اندر بھی فکر پیدا ہوتی ہے؟ آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتے ہیں اس صوبے دار کی طرح آپ کی فیلنگز آتی ہیں کہ یسوع دور سے ہی کہہ دے گا تو ہم شفا پا جائیں گے؟ ہمارا عزیز، دوست، ساتھی یا کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو وہ شفا پا جائے گا؟ جب دکھ، مصیبت، تنگی، بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان اعلیٰ ایمان ہوتا ہے یا پھر آپ کا ایمان سست ایمان ہوتا ہے؟ اگر آپ اعلیٰ ایمان کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ آپ کا اعلیٰ ایمان آپ کو یسوع کے پاس لے آئے گا۔ آپ کا اعلیٰ ایمان خدا کے سامنے آپ کو التجا کرنے کی طاقت بخشے گا۔ آپ کا اعلیٰ ایمان شفا پر پورا یقین کرنے کی آپ کو طاقت بخشے گا۔ آپ کے اندر اعلیٰ ایمان آپ کو اس لائق بنائے گا، آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ خدا یسوع مسیح کے پاس آ سکیں، اس سے کہہ سکیں کہ آئے خدا میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ میرے دلوں یہ موقع وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر کے ہم اپنے دلوں کو جھکا کر اپنی تمام خیالوں کو چھوڑ کر، اپنی تمام سوچوں کو چھوڑ کر ہم خدا سے اپنا دل لگا کرتے ہیں۔ کیا ہے خدا، آج ہم نے تیرے کلام میں سے سنا اور سیکھا کہ ہم میں اعلیٰ ایمان کی کمی ہے۔ ہم بھی ان شاگردوں کی طرح کہیں کہ آئے خدا تو ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خدا سے کہیں کہ خدا ہمارے اعلیٰ ایمان کے اندر برکت عطا فرمائے۔ ہم بھی خدا سے کہیں کہ خدا ہمارا ایمان بے شک کمزور ہے، ناقص ہے، شک والا ہے، لیکن خدا تو اسے اعلیٰ کرنے کی برکت دیتا ہے، اسے تو اعلیٰ بنانے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہم خدا کے جو شکر گزاری کرتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی خاکساری کے ساتھ ہم خدا کے ہم اس بات کو بھی محسوس کریں کہ ہم میں کن باتوں کی کمی پائی جاتی ہے، ہم ان باتوں کو لے کر خدا کے سامنے ہیں۔ بادی آخر ارشد کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے، اس کی ساری برکت کے لیے۔ جو کچھ آج ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، ہم نے برکت پائی ہے اپنے دلوں میں، آپ اس کے لیے دعا کیجیے کہ یہ بیج کلام کا جو آپ کی زندگی میں بویا گیا ہے، اس سے 100 گنا پھل پیدا ہو آپ کے اندر۔ اس